تیار نہیں، ابھی آدھے تو غائب ہو گئے ایسا لگ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی کچھ سنانا چاہتا ہے؟ اس کے بعد شروع کروں میں. نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مختصر سے، کیونکہ اب اس سے پہلے پورا جو ہے خطبہ مسنونہ سن چکے ہوں گے، مجھے امید ایسی ہے. اس سے پہلے آپ نے جو سبق پڑھا شیخ سے، آپ بتا سکتے ہیں کس عنوان پہ پڑھا ہے؟ جی مجھ سے نہیں یار، شیخ سے ابھی جو پڑھا وہ. بیٹھے بیٹھے بولیں، کوئی حرج نہیں. ارے یار اتنے زور سے نہ بولیں کہ کان ذرا خراب ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک. جی ابھی جو پڑھنا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کئی درس ہو چکے. چلیے کون بتائے گا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ جی جلدی سے. اور بچے تو فٹ فٹ کھڑے ہوتے اٹھتے بیٹھتے. جی بہت اچھے، شاباش. کیا بتایا بیٹا؟ ہاں دیکھیے دھیان رکھے سارے لوگ، بھائی میری طرف دھیان رہے. آپس میں بات کریں گے تو میں یہاں آگے بیٹھا ہوں گا، دھیان رکھیے. ایمان کے 3 اجزاء بتائے بچے نے. دل سے تصدیق، زبان سے اور اعضاء و جوارح سے عمل. تو آخرت کے سلسلے میں بھی یہی تینوں معاملات ہیں. آخرت لفظ آخرت اس کے معنی ہوتے ہیں قیامت کے دن. آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں، قیامت کے دن جس میں لوگوں کو حساب و جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، اسے کہتے ہیں آخرت کا دن. آخرت کا دن حساب اور بدلے کے لیے اٹھایا جائے گا، اسے کہتے ہیں آخرت کا دن. اچھا اسے آخری دن کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کچھ اندازہ آپ کے پاس کوئی ہے؟ یوم آخر، آخری دن، نام ہی ہے آخری دن. کیا معنی ہوا؟ اس کے بعد کوئی پھر رات نہیں ہے، آخری دن ہے، پھر دن ہی دن ہے. او اللہ کے بندو، کیا بتایا بیٹا میں نے؟ یوم آخر کو یوم آخر کیوں کہتے ہیں؟ شاباش. آپ ہاں دیکھیے غائب تھے نا. چلو بیٹا آپ بتا دو. جی کیونکہ اس کے بعد کوئی رات نہیں ہے. کیا سمجھے؟ کیونکہ رات آئے گی تو پھر دن آئے گا تو دوسرا دن ہو جائے گا. وہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی رات نہیں ہے، دن ہی دن ہے. کیونکہ فیصلہ ہو جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا. اور جنت اور جہنم میں رات نہیں ہے، دن ہی دن ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ آخرت پر ایمان کا مفہوم یا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ آخرت پر ایمان کا ایک مختصر معنی تو آپ کو بتا چکا. پھر ایک سنیے کہ آخرت پر ایمان کا معنی ہے کہ اس دن، آخرت کے دن، اللہ کے بندے باتیں نہیں. ہاں آپ یہ سوال ہوگا باتیں کریں گے تو. آخرت کے دن سے متعلق قرآن اور حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس سب پر ایمان رکھنا. آخرت کے دن سے متعلق قرآن اور حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں ان سب پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان میں داخل ہے. اب آخرت پر ایمان سے متعلق قرآن و حدیث میں کون کون سی باتیں آئی ہیں؟ اس میں شروعات ہوتی ہے موت سے. موت معلوم ہے؟ چلو کون بتائے گا موت کسے کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ بیٹا. ارے کھڑے ہو کر یار. جی اور کون بتائے گا بیٹا موت کسے کہتے ہیں؟ روح نکل جانے کو. بہت اچھے، شاباش. اور روح کیا ہے؟ اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں روح کون بتائے گا. روح کیا ہے؟ روح جی
قرآن مجید میں ہے قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے. اگر جسم میں کوئی حصہ ہوتا تو ڈاکٹر ضرور پکڑ لیتے کہ بھیا اس کو جانے نہیں دیں گے، مگر یہ اللہ کا حکم ہے. تو قرآن حدیث میں جو کچھ آیا ہے ان سب پر ایمان لانا. اس میں پہلی چیز ہے موت. موت کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ کہاں اس کو ہم لوگ پہنچا دیتے ہیں؟ قبر میں. تو قبر بھی آخرت پر ایمان میں شامل ہے. قبر میں پہنچنے کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور برا ہے تو جہنم کے بستر لگا دیے جاتے ہیں اس کی قبر میں. قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، کل بات ہوئی تھی ہماری، ہے نا. 2 فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے. نام کیا ہے؟ نہیں بابا، ایک بچے نے منکر کہا. منکر نکیر. یہ بھی اس ایمان میں شامل ہے کہ قبر میں جانا، قبر میں عذاب ہونا، قبر میں انعام ہونا، قبر میں منکر نکیر کا آنا. اور اس کے بعد جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو پھر جہاں پہنچائے جائیں گے اس میدان کا نام کون بتائے گا؟ شاباش. میدان حشر. میدان حشر. تو میدان حشر پر ایمان رکھنا یہ بھی قیامت پر ایمان میں شامل ہے. میدان حشر میں پہنچنے کے بعد وہاں انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو لگایا جائے گا. اعمال تولنے کے لیے ترازو لگے گا، اس کو میزان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میزان. میزان پر ایمان رکھنا بھی قیامت پر ایمان میں شامل ہے. میزان پر ایمان رکھنے کے بعد، میزان کے بعد ہر بندے کو، وہ اللہ کے بندے ابھی پریشان نہ ہو، اس کو رہنے نہیں جیسا ہے. میزان کے بعد، ترازو کے بعد ہر آدمی کو اس کا مارک شیٹ دیا جائے گا. مارک شیٹ معلوم ہے نا کسے کے؟ رزلٹ. اس کو ہم اردو زبان میں جو قیامت کے دن دیا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، بہت اچھے، زور سے بولیں. نامہ اعمال. اچھا، نامہ اعمال کن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کون بتائے؟ جو لوگ کیا ہوں گے؟ جنتیوں. اور کن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جہنمیوں. بہت اچھے. تو اس پر بھی ایمان لانا کہ نامہ اعمال ملنے والا ہے. نامہ اعمال ملنے کے بعد پھر کچھ لوگ جنت کی طرف اور کچھ لوگوں کو، تو جنت اور جہنم پر بھی ایمان لانا یہ قیامت پر ایمان میں شامل ہے. جنت میں جانے والوں کو ڈھیر سارے انعامات ملیں گے، ان انعامات پر ایمان لانا بھی قیامت پر ایمان میں یا یوم آخر پر ایمان لانے میں شامل ہے. دیکھیں کون بتاتا ہے. وہ پیچھے کے بچے کچھ غائب ہیں، دھیان آپ کا ہماری طرف نہیں ہے. قیامت جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت کا سب سے بڑا انعام، ارے واہ ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہ کا دیدار سب سے بڑا انعام. اللہ کا دیدار یعنی کیا بیٹا؟ اللہ کا دیدار کے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے. اللہ سب کو دیکھ تو آج بھی رہا ہے. جو مسلمان جنت میں جائے گا وہ اللہ کو دیکھے گا، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے. سب سے بڑا انعام ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن کیا کوئی دنیاوی مثال ایسے پیش کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو دیکھنا بقیہ ساری نعمتیں بھول جائے آدمی؟ ایسا ہے ممکن؟ نہیں نہیں. پکا. ابو اگر فرض کر لیجئے، فرض کیجئے اللہ کرے نہ ہو، اور کبھی ہوتا بھی ہے، فرض کر لیجئے ابو 10 سال کے بعد لوٹے اور ہر سال آپ کو بہت کھلونے دیتے ہیں، خوب بھرپور کھلونے، جو چاہیے سب ملے گا، اتنے پیسے بھیجتے ہیں کہ سب مل جائے، لیکن ابو کو دیکھنے نہیں پاتے. آج کل تو بھائی موبائل ہے نا، ویڈیو کالنگ ہو جاتی، دیکھ لیتے ہیں. ویڈیو کالنگ کی گنجائش نہ ہو، ایسی جگہ ہوں. 10-20 سال کے بعد ملاقات ہو تو آپ کھلونے کی طرف بھاگیں گے یا ابو کی طرف؟ ہے نا، چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. دھیان رکھیے گا، بس ایک سمجھنے کے لیے ایک بات کہی گئی آپ سے. تو یہ ساری چیزیں ایمان بالآخرہ میں شامل ہیں. آخرت کے دن کے نام اور کون کون سے نام ہیں؟ قرآن مجید میں بہت سارے نام آئے ہیں آخرت کے دن کے نام. چلیے کوئی نام اگر کوئی بتا سکتا ہو آپ میں سے، آخرت کے دن کا کوئی نام.
اس کے علاوہ کوئی اور نام؟ ابھی بار بار میں نے ایک لفظ کہا قیامت. جی بیٹا یوم الجزا. بہت اچھے، صحیح کہا. دیکھیے ایک جواب آیا نا، یوم الجزا. اور کوئی؟ جی یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہے. بہت اچھے بہت اچھے، اللہ آپ کو اجر دے. یوم الحساب. ماشاءاللہ دیکھیے 3 نام آ گئے صاحب. جی یوم الآخر. بہت اچھے، تو ہو چکا. اور بیٹا پیچھے والے؟ یوم الفصل. بہت اچھی. یوم الحساب بھی ہے. دیکھیں کتنے نام آپ نے خود بتائے، اس کا مطلب آپ کو اچھا خاصا علم ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک عالم گزرے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. امام قرطبی، انہوں نے اس کے 50 نام ذکر کیے ہیں. کتنے؟ 50. اور ایک ان سے زیادہ مشہور عالم ہے جو آپ مسجدوں میں ایک تفسیر دیکھتے ہیں، موٹی تفسیر، تفسیر ابن کثیر. نام سنے کبھی؟ نہیں سنے. ابن کثیر، اس کے بغیر کوئی تفسیر لکھ نہیں پاتا، اس کو ضرور پڑھنا پڑتا ہے. تفسیر ابن کثیر. تو ابن کثیر یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس کے 80 نام لکھے ہیں قیامت کے. کتنے؟ 80 نام جو ہے ذکر کیے ہیں. اس میں سے کئی نام آپ لوگوں نے بتائے، جو نہیں بتائے ہو میں 1 2 3 اور میں لکھ دیتا ہوں. آپ نے دیکھے کئی نام بتائے، قیامت، یوم الجزا، یوم الدین، آپ لوگوں نے بتائے نا، یوم الحساب. اس کے علاوہ کچھ نام، جیسے ایک نام ہے الساعہ، قرآن مجید میں ہے الساعہ. ایسے ایک نام ہے یوم الوعید، یوم الوعید. ایسی ایک نام ہے یوم البعث، بعث بعد الموت، پڑھتے ہوں گے اس لیے اس طرح یاد رکھیے. ایک نام ہے یوم الحسرہ، بس زیادہ نہیں، آپ نے کئی ایک بتائے ہیں. یوم الحسرہ. یہ قیامت کے کچھ مختلف نام ہیں. یوم آخرت پر ایمان لانا واجب ہے. بیٹا آپ بتائیں، چلیے یوم آخرت کے کچھ نام بتائیں جو یہاں لکھیں اس کے علاوہ. ماشاءاللہ. جی یوم الدین. بہت اچھا، بیٹھ جائیں، شاباش. دھیان ادھر رہے میری طرف. ہاں، تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن پر ایمان لانے کو واجب قرار دیا ہے، کہیں کہیں قسم کھا کر کے. کئی ذرائع سے اللہ رب العالمین نے اس کو واجب قرار دیا. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن. کافر خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور اٹھایا جائے گا. قسم کھا کر ثابت کیا گیا کہ آدمی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ قسم کھا کر کے ثابت کیا گیا. ایسی کئی ایک آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے قیامت کے آنے کو ثابت کیا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین قسم نہ کھائے تب بھی کوئی فرق، لیکن قسم کھا کر کے کہا، مطلب بات اور پختہ کر دی. اسی طریقے سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیا آپ کوئی دنیاوی مثال دے سکتے ہیں کہ آدمی کو دوبارہ بنانا آسان ہے کیا مشکل ہے؟ کوئی چیز ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا چلیے ہم پوچھتے ہیں آپ سے، آپ بتا لے جائیں گے انشاءاللہ. چلیے اس بچے سے پوچھتے ہیں. بیٹا کھڑے ہو جائیں. ارے کھڑے تو ہو یار، اللہ کے بندے. لوہے کا بھنگار دیکھا ہے؟ بھنگار معلوم ہے کہ نہیں؟ لوہا معلوم ہے نا؟ لوہے کو ریتتے ہیں تو اس میں سے برادہ نکلتا ہے. برادے سے پھر لوہا بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بن سکتا ہے نا؟ ثابت ہو گیا دوبارہ ہم بن سکتے. کیسے ثابت ہوا؟ چلو بتاؤ، کون بتائے گا؟ شاباش. بہت اچھا بھائی. ہمارا جسم ہے نا، قبر میں ڈالے تو مٹی بن گئے، بس یہی نہ ہوا. پھر اس مٹی سے اللہ نے انسان بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے ڈھنگ سے قرآن مجید میں کہا ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ جو بنایا اس پر اس کے ذریعے سے دوسری مرتبہ بنانے کو دلیل بنایا ہے کہ جب ہم نے پہلی بار بنایا دوبارہ بنانا آسان ہے. اچھا آپ جب نرسری میں یا کے جی میں پڑھنے گئے تھے تو الف بے لکھ لیتے تھے؟ ارے جلدی بولو بھائی. لکھ پاتے تھے؟ آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی رہی ہوگی.
جب پڑھنے گئے ہوں گے. اور اب لکھ لیتے ہیں, ڈرائنگ بھی بنا لیتے ہیں. اچھا کوئی ایک تصویر میں یہاں بنا دوں تو ایسا بنا لیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے سیکھ لیا, اب آپ کے لیے کام. تو ہم کو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ جب ہم کچھ نہیں تھے. تو ہم تو ایک لمبا چوڑا بدن لیے ہوئے ہیں, سارا مٹیریل موجود ہے. اب بنانا, حالانکہ اللہ کے لیے پہلی بار بھی آسان تھا, دوبارہ بھی آسان ہے, سب آسان ہی آسان ہے, لیکن ہم کو آپ کو سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مثال پیش کی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. کافر کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون بنائے گا؟ تو کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی بار بنایا تھا. جب کچھ نہیں تھے تو بنا دیا, تو ابھی تو سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ٹھیک. تیسری دلیل, 2 دلیلیں ہو گئیں. پہلی کیا بتایا میں نے؟ اللہ نے قسم کھا کر کے قیامت کے واقع ہونے کو ثابت کیا. دوسرا کیا بتایا؟ دوبارہ اٹھائے جانے کو اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ پیدائش کی دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا. تیسری چیز, اللہ رب العالمین نے دوبارہ اٹھائے جانے کو یا قیامت قائم ہونے کو, مانی بات دوبارہ اٹھے گا بندہ تبھی قیامت قائم ہوگی, تو دوبارہ اٹھائے جانے کو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ذریعے سے ثابت کیا. کیسے ثابت کیا؟ زمین آسمان کو بنانے کے ذریعے, کہ زمین بنائے میں نے, آسمان بنائے میں نے, پہاڑ بنائے میں نے. تو ہم نے جب اتنے بڑے بڑے مخلوق بنائے ہیں تو اس کے درمیان آپ تو پہاڑ کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں؟ ہم چھوٹے ہیں نا, کہ نہیں بھئی؟ اتنا بڑا پتھر اگر سر پہ دے دیا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ ارے جلدی بولو یار. تو اتنے بڑے پتھر سے ہمارا یہ حال ہوگا تو پورے پہاڑ ہمارے مقابلے میں کتنا بڑا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جب پہاڑ بنا دیا اتنی بڑی چیز, زمین بنا دی اتنی بڑی چیز, آسمان بنا دیا, تو تمہارا بنانا تو معمولی چیز ہے یا نہیں ہے؟ دلیل سنیے اس کی قرآن مجید میں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى. وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ان کے پیدا کرنے میں تھکا نہیں, تو تمہارے پیدا کرنے میں کیا رکھا ہے؟ تو گویا یہ تیسری دلیل ہوئی قیامت کے قائم ہونے کی. پہلی دلیل کیا بتائی بھائی؟ قسم کھا کے اللہ نے اس کو ثابت کیا. دوسری, آدمی کا پہلی بار پیدا کیا جانا دلیل ہے اس بات کی دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے. اور تیسری چیز, آسمان و زمین کو بنا دیا جو بہت بڑی مخلوق ہے, تو آپ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی مخلوق ہو, تو آپ کا بنانا اور آسان ہے. اور یہ سب کے لیے ایک آیت نہیں, کئی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں, لیکن سب کے بتانے کی ضرورت نہیں. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کرنے کو ایک اور دلیل سے ثابت کیا, مردہ زمین کو زندہ کرنے کی دلیل سے. کیسے؟ مردہ زمین کو زندہ کرنا. مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ مردہ زمین یعنی کیا؟ بہت اچھے شاباش, بنجر نا. اور کوئی؟ ابھی کون سا موسم چل رہا ہے؟ برسات کا, یا ابھی برسات شروع نہیں ہوئی ہے ٹھکانے سے؟ برسات جو ابھی 2-4 مرتبہ بارش ہو چکی ہے. بارش نہیں ہوئی تھی تو آپ نے ہریالی دیکھی تھی؟ گھاس تھے کہیں اگے ہوئے تھے؟ ماشاءاللہ اس کے گھر پہ تھے بھائی. اچھا, اب بارش ہونے کے بعد ہریالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی ہریالی ہونا زمین کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. زمین کا اصلی مقصد کیا ہے؟ گھاس پھوس اگانا. بارش ہوئی تو گھاس اگا, بارش نہیں ہوئی تو زمین مر گئی. اس کو زمین کا مردہ ہونا کہتے ہیں. انسان کا مردہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ روح نکل جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ پیر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, بولنا تیز شروع ہو جاتا ہے. نہیں, ہماری حرکت بند ہو جاتی ہے نا. کہ سانس لیتے رہتے؟ نہیں لیتے رہتے. تو ایسے ہی زمین کی سانس وہی ہے, اس کی ہریالی ہل رہی ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ ہاں زمین زندہ ہے. اور جیسے ہی اس پر گھاس پھوس ختم ہوئی, مر گئی. اب سمجھا؟ تو اللہ نے اس کو بھی دلیل بنایا کہ جیسے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا, ایسے تمہیں بھی زندہ کریں گے.
یہ چوتھی دلیل ہوئی. چوتھی دلیل، جیسے مردہ زمین کو زندہ کیا ایسے انسانوں کو زندہ کریں گے، اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے. حقیقت کیسے ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ایک بارش برسائے گا. سنے ہیں؟ اس بارش کے برسنے سے گھاس نہیں، انسان اگے گا. انسان. اچھا قبرستان میں دیکھا، قبرستان دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ دیکھیں ہیں. ایک قبر میں کتنے لوگ دفن کیے جاتے، کبھی کچھ دیکھا؟ اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر اسی جگہ دوسرا، پھر تیسرا ہوتا ہے نا. یہ سنیں کہ نہیں سنیں؟ نہیں سنے؟ ایک ہی جگہ پر آج دفن کیا، 10 سال کے بعد دوسرا، پھر 2-4 سال بعد تیسرا، پھر چوتھا. ایک ہی قبر میں پتہ نہیں کتنے لوگ دفن ہوئے. ایک ہی قبرستان ہے نا بڑا اپنا، اب پتہ نہیں کب سے ہے مالیگاؤں میں. بزرگوں سے پوچھیے کئے سال سے ہے، تب سے اس میں کتنے لاکھ مردے جا چکے، مگر ہے اتنی ہی بڑی جگہ. تو ایک ہی قبر میں گویا 50 لوگ جا چکے. اب اللہ بارش برسائے گا، وہ 50 وہیں سے اگ جائیں گے، 50 اگیں گے. اور اس کو جاننے کے لیے اگر آپ سائنس پڑھ رہے ہوں گے تو دیکھیے گا، پیٹھ میں ایک ہڈی ہے چھوٹی سی، جی ہاں، ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹی سی نچلے جگہ پر ہڈی ہے. وہ ہڈی نہ تو سڑتی ہے، نہ گلتی ہے، نہ اس کو جلا سکتے ہیں. اللہ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے، بس وہی ہے. اس پہ ایک اللہ تعالیٰ خصوصی بارش برسائے گا، بس انسان تیار. عبداللہ کو کہا زندہ ہو جائے، پانی ٹپکایا میں نے، عبداللہ زندہ. اس میں کوئی عبداللہ بھی ہے کیا؟ آنے تو بولیں گے بقیہ ایک عبداللہ ہے. بھائی ہم سب عبداللہ ہیں، ہم سب عبداللہ ہیں. ٹھیک ہے. پانچویں دلیل دوبارہ زندہ کرنے کی واقعات ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں کہ مردوں کو اللہ نے زندہ کر کے دکھایا کھلے عام. کون بتائے گا؟ کوئی واقعہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہو کہ ایک مردہ زندہ ہوا ہو؟ ہے کسی کے علم میں؟ بہت اچھے، شاباش. ارے میں سمجھا ہاتھ اٹھائے بتانے کے لیے یار. کون بتائے گا؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، دیکھیں، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. کون سا واقعہ ہے؟ کسی کو یاد آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے. کہا ایمان تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں. کیسے دکھایا اللہ نے؟ کیسے دکھایا؟ نہیں یاد ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر. اربعہ معنی 4، اربعہ معنی 4. اللہ رب العالمین نے کہا کہ 4 پرندے لے لو. کتنے پرندے بھائی؟ 4. اور چاروں کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹی بنا دو، اور سب کی بوٹیاں ایک دوسرے سے ملا دو. سب مل گئے. اب پھر 4 ٹکڑے کرو. سب گوشت مل گیا نا، پھر 4 حصے بناؤ، اور چاروں حصوں کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور سب کی سر اپنے ہاتھ میں رکھو، اور بلاؤ بھیا فلاں پرندہ آ جا، فلاں پرندہ آ جا. یہ قرآن مجید میں میری طرف سے نہیں ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور دیکھ لیا مردے زندہ ہو گئے. یعنی مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے اس کائنات میں لوگوں نے دیکھا ہے. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی مر کے زندہ ہو سکتا ہے. دلیل ہوئی 5ویں دلیل. اور کوئی واقعہ؟ ہاں اسی جگہ پہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے. ایک نبی گزرے ہیں عزیر علیہ السلام، نام سنے ہیں؟ عزیر، جی کسی نے سنا ہے بیٹا؟ پڑھے ہیں کہیں؟ تیسرے پارے میں ہے سب. اب تیسرے پارے کے میرے خیال سے دوسرے صفحے سے آپ یہ سب واقعات پا جائیں گے، دیکھ لیجئے گا. عزیر علیہ السلام، نام وہاں نہیں ہے ان کا نام نہیں ہے، لیکن وہاں ذکر کیا گیا کہ وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے. قصہ سنا رہا ہوں، ابھی آپ لوگوں میں سے کسی سے پوچھوں گا قصہ سنائیے. ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں برابر؟ ہاں، کس سے پوچھوں گا نہیں بتاؤں گا ابھی. تو ایک نبی ہیں عزیر علیہ السلام، وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے، اپنے گدھے پر سوار تھے. گدھے پر سواری کرتے کہ نہیں؟ سائیکل پہ کرتے کہ نہیں؟ ہاں سائیکل پہ کرتے، گدھے پہ بھی کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے یا نہیں؟ کرے ہیں ماشاءاللہ. کب کیا ہے، کس موقع پر، کوئی بتا سکے گا؟
اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں سے کچھ سواریوں کے نام بتائے چلیے، کچھ جاگ جائیں آپ لوگ جی۔ قصبہ اونٹنی، اور گھوڑا بھی کوئی تھا کہ نہیں؟ نہیں، خچر نہیں، سب تھے، اونٹ بھی، گھوڑے بھی، خچر بھی اور گدھے بھی، سب پہ سواری کی ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، آپ سب پر سواری کر سکتے ہیں۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کے جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزرے جو گاؤں سب ویران ہو چکا تھا، آبادی نہیں تھی، گھر سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، کھنڈر بن چکے تھے، وہاں سے گزرے تو ان کے زبان پر ایک جملہ جاری ہوا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس گاؤں کے مر جانے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ سب مر چکے، دیکھو گھر بھی گر چکے، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ نے کہا ٹھہر، اب تجھے میں دکھاتا ہوں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں مردے کو، ہے نا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 سال، 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، مر گئے پڑے ہوئی ہیں۔ 100 سال میں گدھے کا کیا حال ہوگا اگر مر جائے تو؟ جلدی بولو، اس کی گوشت کھڑا رہے گا، ڈھینچو ڈھینچو بولتا رہے گا نا، ہاں، سڑ گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، ہڈیاں سفید سفید پڑی ہوئی ہیں۔ اب کھانا بھی تھا، کھانے کو اللہ نے محفوظ رکھا، گدھا سڑ گیا، گل گیا، خالی ہڈیاں بچیں، اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ لیکن اب زندہ ہونے والے کو تھوڑے پتا کہ میں مر چکا تھا، تو اللہ نے دکھانے کے لیے کہ دیکھو بھائی صاحب، گدھا جو تمہارے ساتھ زندہ تھا اس کی حالت یہ ہے۔ پھر گدھے کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے حکم دیا ہڈیاں جڑ جا۔ عزیر علیہ السلام زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، گدھے کی ہڈیاں جڑ گئیں۔ پھر اللہ نے کہا گوشت چڑھ جائے اس پر، تو گوشت چڑھ گیا۔ پھر اللہ نے کہا زندہ ہو جا، روح پھونک دیا، زندہ ہو کے اپنا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا۔ آیا سمجھ میں؟ زندہ ہو گیا۔ یہ دوسرا واقعہ، 2 واقعات ہو گئے مردوں کو زندہ کرنے کے۔ پہلا واقعہ کس کا بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، تقسیم کیا، اللہ نے زندہ کر۔ دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا، اور ایک آپ جانتے ہیں، میں اشارہ کروں گا، دیکھتے ہیں کون بتا سکتا ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں کچھ نوجوانوں کا ذکر ہے، پڑھے ہیں کہ نہیں کبھی؟ ہے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اس میں کچھ کو تو نوجوان کہہ ہی سکتا ہوں میں، کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوانی کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو نوجوان تھے اس میں۔ اور نوجوان جب کسی چیز کا حوصلہ کر لے تو وہ کر ڈالتا ہے۔ جیسے ابھی آپ سے کہا جب وہاں چھلانگ مارتے تو مار دیں گے، مجھے کوئی بولے گا تو میں بولوں نہیں بھیا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کیوں بھائی، وجہ بتاؤ؟ اس لیے کہ میرے اب سب نرم پڑ چکے، آپ کے یہاں تو مجھے 4 مرتبہ کودوں گا، میں اس کے اوپر سے کود جاؤں گا، ہے نا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چھلانگ مار کے سائیکل پہ بیٹھتے ہو، چھلانگ مار کے اترتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اگر نہیں کرتے تو کیا کرو بھائی، جوان آدمی ہو، کرنا چاہیے۔ تو کچھ جوان تھے، وہ اپنے ملک سے صرف اس لیے بھاگ گئے کہ انہیں توحید پر رہنے سے روکا جا رہا تھا۔ کہاں جا کے چھپے؟ غار میں، اسی لیے کہف مانے غار ہوتے ہیں۔ کتنے سال تک سوئے تھے وہ لوگ؟ 309 سال تک۔ کوئی سوتا ہے کہ مر جاتا ہے؟ ہاں، مر جاتا ہے، 309 سال تک سوتا ہوتا نہیں، لیکن قرآن مجید میں سونے کا ذکر ہے۔ 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں جگایا۔ پڑھے ہیں، سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 309 سال تک سلا کر کے جگا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی 3 واقعات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے۔ ایک واقعہ قرآن مجید میں اور بھی ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک طریقے سے ایک چھٹی دلیل، دوبارہ زندہ کیے جانے کی چھٹی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کوئی کام، اچھا اب کس سے پوچھا جائے؟ چلیے عبداللہ کے پڑوس میں جو بیٹھے ہیں، چلیے کھڑے ہو جائیں بیٹا جلدی سے۔ ہاں جی، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جی بہت اچھے، شاباش۔ کس کے لیے پیدا کیا بھائی؟ تو گویا ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے، مقصد زندگی کا اللہ کی
عبادت ہے. تو اللہ کوئی کام بیکار نہیں کرتا. ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم عبادت نہ کریں تو انعام کے مستحق ہیں یا سزا کے؟ اور عبادت کریں تو انعام کے مستحق ہیں. تو اگر ہم انعام کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت اور نیک کام کرنا چاہیے. نماز میں لڑنا چاہیے. پکا نہیں؟ کل تو دیکھا میں نے صاحب سارے درس کے بعد عشاء کی نماز میں دے لات مار پڑوسی کو. کل میں نے دیکھا ہے. صحیح بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تو انعام کا کام کر رہے تھے یا عذاب والا؟ انعام والا نا. ہاں. اور داہنے ہاتھ میں اگر لینا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں نام اعمال تو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت، نیک کام. بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ نے کوئی کام بے فائدہ نہیں کیا ہے. تو یہ پوری کائنات بے فائدہ نہیں بنائی ہے. اور اس کائنات میں بروں کو بڑی بڑی بلڈنگیں مل جاتی ہیں اور بڑے نیک لوگ امام صاحب بیچارے کہلاتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ ہاں صحیح ہے نا؟ فلاں بیچارے کو مسجد کے سوا کچھ معلوم ہی نہیں. تو اس دنیا میں بدلہ نہیں مل رہا ہے. تو گویا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہونا، جلدی بولو، نہیں ہونا چاہیے. کتنی دلیلیں میں نے ذکر کی قیامت کے قائم ہونے کی؟ 6 دلیلیں ذکر کی ہیں. قیامت کے قائم ہونے کی 6 دلیلیں ذکر کی. اب کچھ باتیں یہ بھی سن لیں کہ قیامت پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے. قیامت پر یا یوم آخر پر ایمان رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ چلیے ٹھیک. ایک بچے سے پوچھتے ہیں، اس بچے سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت چھوٹا سا. کھڑے جا بیٹا. ارے کھڑے ہو جاؤ یار، کوئی ڈانٹنا مارنا تھوڑے ہے. آپ کو چاکلیٹ میں کون سا چاکلیٹ پسند ہے؟ صحیح بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں تو یہ لوگ لے لیں گے. جلدی بولو. اچھا چاکلیٹ پسند ہے کہ نہیں؟ نہیں؟ اللہ اکبر. ایسے بچے بھی ڈر کے مارے جھوٹ بول رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو کون ہے بھائی؟ آپ کو کون سا چاکلیٹ پسند ہے بیٹا؟ کیڈبری. اچھا یہاں مسجد کے صدر صاحب 10 کیڈبری لے کے بیٹھے اور انہوں نے کہا 10 مرتبہ دوڑ لگا لو، جو فرسٹ آ جائے گا اسے ہم 10 کے 10 دے دیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ جلدی بولیں. لگائیں گے زور؟ نہیں، انعام نہیں چاہیے بھائی. عجیب ہے بچے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا کون تیز دوڑے گا کہ مجھے جلدی سے پورا انعام مجھے مل جائے؟ ہاں ابھی سب دوڑیں گے. دیکھیے اکیلے سے پوچھو تو نہیں، بڑا ڈر لگتا. ارے بھی اکیلے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر پوری مسجد میں کوئی نہ آئے تو میں اکیلا آؤں گا نماز پڑھنے، کیا پریشانی؟ انعام لینا ہے کہ نہیں لینا؟ جنت چاہیے نا. تو قیامت پر ایمان رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر انعام پانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جنت پانے کا شوق. اچھا جنت میں کیا کیا چیزیں ملیں گی؟ چلیے اس بچے سے پوچھتے ہیں. کھڑے جا بیٹا. ارے آپ ہاں شاباش. جنت میں کیا کیا چاہیے؟ آپ اپنے طور پر بتائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھتے ہیں کیا کیا پسند ہے آپ کو. مچھلی چاہیے کہ گوشت؟ کیا دونوں؟ ارے جلدی بولو یار. نہیں بول رہے. چلیے جنت میں کیا کیا چاہیے؟ جس کو بھی سمجھ میں آئے وہ بولیں، کوئی حرج نہیں. اکیلے بیچارے نہیں بولتے. مچھلی، لسی چاہیے، ماشاءاللہ گرمی کا موسم چل رہا ہے. اور جنت میں کیا کیا ملے گا؟ کوئی کچھ بتا. کون کون سے پھل ملیں گے؟ چلو پھل بتا دو، 2-4 پھلوں کے نام. سیب، انجیر، انگور. اچھا اور یہ سب ایک گھر میں جمع کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ جو درس آج دیا گیا وہ پکا یاد کر کے آؤ، یہ سارے پھل آپ کے. تو کیا خیال ہے؟ یاد کر کے آئیں گے؟ کیوں آئیں گے یاد کر کے؟ اس لیے کہ انعام ہے نا انعام. تو جنت کا انعام یعنی قیامت پر ایمان رکھنے کا ایک بڑا فائدہ، کیونکہ اس میں جنت پہ ایمان شامل ہے، جہنم پہ ایمان بھی شامل ہے، پہلے ہی بتا چکا میں. تو جنت پر ایمان کی وجہ سے آدمی کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، نیکیوں کا شوق. اور جہنم پر ایمان کی وجہ سے برائیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے.
جیسے فرض کیجئے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے نیچے کچھ چاکلیٹ رکھ چھوڑے ہیں، ہم نے ہاتھ بڑھایا کہ لاؤ، اور فوراً خیال آیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ جہنم دے دے گا اس کے بدلے، تب کیا کریں گے؟ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اور ہمارے پاس کئی چاکلیٹ جیب میں ہیں، ہم نے ایک نکالا کھانے کے لیے اور ہم کو یہ خیال آیا کہ اگر ایک پڑوسی کو دے دیں گے تو اللہ، تو کیا کریں گے؟ دیں گے نا۔ تو یہ قیامت پر ایمان رکھنے کا پہلا فائدہ کیا بتایا میں نے؟ نیکیوں کا شوق اور برائیوں سے نفرت۔ نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا اور برائی سے نفرت پیدا ہوگی۔ یہ طریقے سے قیامت پر ایمان رکھنے کا ایک دوسرا فائدہ، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ سے ثواب کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیے ابھی میں سمجھا چکا ساری باتیں، بات وہی ہے، اللہ سے ثواب کی امید کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ چلو بتاؤ، کون بتائے گا اللہ سے ڈر کیوں لگتا؟ تو بہت آسان سی بات ہے یار، اب بھی تو بتایا میں نے، سب وہی تشریح کر رہا تھا۔ جی اللہ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ جی زور سے بولیں، گھبرائیں نہیں، کچھ مسئلہ تھوڑے، کوئی سزا نہیں مل رہی بھائی، انعام کے لیے بھی ہیں، پیچھے کے بھی آئیں گے انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں۔ ہاں کیا بات ہے، بہت خوب، کھڑے ہو کر بیٹا، جو بولا کھڑے ہو جا، ماشاءاللہ بھائی، ایک خصوصی انعام رکھیے بھائی اس کا۔ جی بیٹا اب بتاؤ بھائی، اللہ سے امید کس بات کی ہے؟ ہاں اب آگے نا، سب باتیں معلوم ہے مگر ڈرتے ہیں آپ بولتے ہوئے، غلط بات ہے۔ اللہ سے امید اس لیے کہ وہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے ڈر اس لیے کہ وہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ، برا کرو گے تو برا بدلہ۔ اس لیے قیامت پر ایمان رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر خوف اور امید کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ڈر بھی اور امید بھی۔ ایک طریقے سے آخرت پر ایمان رکھنے سے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت دور ہو جاتی ہے جو برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ میرے پاس اچھا سا بنگلہ ہو، میرے پاس اچھی سی گاڑی ہو، میرے پاس اتنے سارے بچے ہوں، سارے بچے بہترین کالج میں پڑھ رہے ہوں، سب کے پاس ایک سے ایک بڑھیا بہترین قسم کی گاڑی ہو، اس کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آدمی کمانے کے لیے چوری کرتا ہے، کبھی کبھی بے ایمانی کرتا ہے، کانٹا مارتا ہے، سنے ہوں گے کہ نہیں سنے ہیں؟ ہاں سب سنے ہیں نا۔ تو اگر آخرت پر ایمان ہے تو چوری کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کون بتائے؟ ہاں اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ آخرت پر ایمان ہے تو چوری، آخرت پر ایمان ہے تو دھوکہ، جھوٹ، اور آخرت پر ایمان ہے تو سچ، نیکی۔ ہاں یہ سب فائدے ہیں آخرت پر ایمان کے، یعنی بندے سے دنیا کی محبت، بندے کے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ شعر وغیرہ سے دلچسپی ہے اشعار سے؟ ہاں نہیں، دنیا کے سلسلے میں کوئی شعر پڑھ کے سنائیں گے آپ میں سے کوئی بھی؟ ایک شعر اصل میں یاد آ گیا تو میں نے کہا سنا دوں، میں ہو سکتا ہے دلچسپی رکھنے والے ہوں بچے۔ دنیا کی محبت سے جو ہے آدمی اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، کیونکہ پھر آدمی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ ابھی میں نے جو مثالیں دیں، چوری نہیں کرے گا، کس کے ذریعے سے میں اپنا بڑھاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین پکڑے گا اگر غلطیاں کی ہیں تو۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، خالی گزرا ہوں بھائی، آیا ہوں تو اب جانا تو ہے نا یہاں۔ ربنا آتنا حسنہ، کتنا دے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ہو سکتا ہے کسی نے سنائی ہو، نہیں سنائی ہو تو سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتا ہے۔ غریب مانا؟ غریب مانا جلدی بتاؤ یار۔ فقیر، بہت اچھے، شاباش، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ غریب مانا اجنبی، مسافر۔ آپ کا گاؤں اگر مالیگاؤں نہیں ہے، فرض کیجئے
تو آپ آئیں گے تو وہاں گاڑی لے کر کھڑے ہو جائیں گے، 1 مہینہ کھڑے رہیں گے؟ جلدی بولو، نہیں نا؟ پھر کیا کریں گے؟ جہاں گھر ہے وہاں جلدی پہنچو۔ ہمارا اور آپ کا اصلی گھر کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام کہاں سے نکالے گئے تھے؟ کہاں سے؟ پکا نا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کن لوگوں سے کروایا؟ فرشتوں سے۔ کس نے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے؟ ابلیس نے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں نا؟ اور نکالا کیوں جنت سے؟ کھا لیا تھا، ایک پیڑ کے پاس چلے گئے تھے، غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے، مگر تھے تو جنت میں نا؟ گویا ہمارے ابا کہاں سے آئے؟ ارے بولو یار، ابا ہوئے نا آدم علیہ السلام؟ نہیں ہوئے؟ ارے ابا کہو نے، دادا کہو، پردادا کہہ لو، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کہاں سے آئے؟ تو اصلی گھر کون سا؟ جنت ہی اصلی گھر ہوا۔ تو گویا ہم یہاں آئے ہیں تو یہ مسافر ہیں، اصلی گھر جنت ہے۔ تو اصلی گھر پر جانے کے لیے آدمی بے چین رہتا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے، تھک گیا تو تھوڑا سا سست آتا ہے، پیاس لگ گئی تو پانی کی بوتل لے کے پی لیتا ہے، چلتے چلتے پی لیتا ہے، کبھی بیٹھ کے پیتا ہے، کھا لیتا ہے کہیں بیٹھ کر، نہیں چلتے چلتے کھا لیتا ہے گاڑی میں، جلدی پہنچ بھائی، گھر پہنچنا ہے۔ تو گھر اصلی جنت ہے۔ تو بتانا یہ مقصد تھا کہ آدمی کو اس دنیا کی محبت نہیں رہ جاتی جب وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس طریقے سے آخرت پر ایمان رکھنے والا، چوتھا فائدہ، آخرت پر ایمان رکھنے والا نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ کیا چوتھا فائدہ؟ ابھی کیا بتایا بھائی میں نے؟ شاباش، دیکھیں قلم بھی ہے کاپی بھی ہے مگر خود غائب ہے۔ کیا بتایا بھائی؟ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر۔ اچھا کیوں ایسا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کیوں کر آ جاتا ہے؟ قیامت پر ایمان کی وجہ سے۔ شاباش، ثواب ملے گا، بہت اچھے، ایک جواب آیا۔ اور کوئی جواب؟ زور سے بیٹا، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ جنت پانے، نعمت پر شکر اس لیے، نعمت پر شکر اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے اور شکر کروں گا تو ثواب ملے گا، اور مصیبتوں پر صبر اس لیے، جیسے اس بچے نے کہا مصیبتوں پر صبر اس لیے ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کب ملے گا؟ قیامت کے دن۔ کب ملے گا؟ تو قیامت کے دن پر جب ایمان رکھتے ہیں تو یہ ایک فائدہ ملتا ہے۔ اب آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید، نام سنے ہیں؟ ہارون رشید نام سنے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک، سنے، بڑی اچھی بات ہے، نہیں سنے تو آج سن لیجئے۔ ہارون رشید نام کا ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، بہت، آدھی دنیا سے زیادہ پر اس کی حکومت تھی، اتنا بڑا بادشاہ۔ وہ راستے میں سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے ایک نیک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا بہلول۔ بہلول ان کے قریب سے گزرے تو بہلول سے کہا، نیک آدمی سے کہا، بھائی مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، بھائی نیک آدمی کے پاس پہنچے تو نصیحت کا مطالبہ، نصیحت کیجئے۔ تو کہا یہ بتائیے ہارون رشید صاحب کہ آپ کے باپ دادا سب خلیفہ اور بادشاہ گزرے ہیں، آج آپ کے باپ اور دادا کہاں ہیں؟ آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دادا کہاں ہیں تو کیا بتائیں گے؟ گھر پہ ہیں۔ اور پر دادا کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ قبر میں ہے نا؟ پر دادا کہاں ہیں؟ قبر میں، جو مر گئے قبر میں گئے۔ تو پوچھا آپ کے باپ دادا کہاں ہیں؟ کہا قبر میں ہیں۔ کہا ان کے محل کہاں ہیں؟ کہا یہ سب بنا کے گئے۔ محل کہاں ہیں؟ سب بنا کے گئے، ابو نے بہت بڑا گھر بنایا تھا، ابا کہاں ہیں؟ قبر میں۔ تو بہلول نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ آپ کے باپ داداؤں کے محل نے ان کی قبر میں انہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ آپ بتائیے، گھر بنانے نے کچھ فائدہ پہنچایا قبر میں؟ تو قبر میں کون سی چیزیں فائدہ پہنچائیں گی؟ اعمال فائدہ پہنچائیں گے، اور ان اعمال میں گھر کے بجائے اللہ کا گھر بنانا موجود ہے، معلوم ہے نا؟
اللہ کا گھر معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ مسجد کس لیے بنائی جاتی؟ اچھل کود کے لیے؟ ہاں، کس عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، اس کے دروس کے لیے، تو نیکیوں کے لیے۔ تو اس بہلول نے کہا کہ باپ دادا کہاں ہے؟ کہا قبر میں۔ محل کہاں ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا محل نے باپ دادا کچھ فائدہ پہنچایا؟ کہا کچھ نہیں۔ تو کہا بس یہی میری نصیحت آپ سے بھی ہے، محل بنانے کے بجائے قبر کی فکر کیجئے، اور قبر بھی ایمان بالآخرہ کا ایک حصہ ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بنانے کی فکر کریں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جیسے اس مسجد میں جمع ہیں جنت میں جمع فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ادھر چھوٹے بچے، یہ بھی چھوٹے ہی ہیں بیچارے، بس آپ سے تھوڑے بہت کچھ بڑے ہیں، تو آپ لوگوں سے سوال ہے، اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی واقعات بتائے ہیں۔ کاپیاں آپ کی بند، کاپیاں بند بھائی، ایمانداری کے ویسے لکھ تو نہیں پائے ہوگے میرا خیال ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے لکھ بھی لے گئے ہو۔ ایمانداری کے ایک واقعہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا اس کائنات میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کی بوٹی کر دو، ان کے سر 4 حصہ کرو اور 4 باہر پہ رکھ دو۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ ان کا سر ہاتھ میں رکھو، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے سر میں واپس وہ جوڑ کر دیا، دیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، شاباش۔ آپ کوئی دوسرا واقعہ بتائیں آگے، میں نے 3-4 واقعات بتائے ہیں۔ علیہ السلام ایک گاؤں سے جا رہے تھے، جو بستی کے مکان سب ٹوٹ گئے تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ وہ گدھے پر سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، اور ان کے گدھے کو بھی موت دے کر دیا، اور وہ جب ان کا کھانا بالکل محفوظ تھا، جب لے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھے، ماشاء اللہ، اتنی دیر تک بتایا پوری بات۔ ہاں، آپ ان دونوں کے سوائے تیسرا واقعہ اگر ذہن میں ہو تو؟ نہیں ہے، چلیے بتائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک شہر سے گزر رہے تھے، وہ کافی ویران تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سالوں کے لیے مردہ کر دیا اور ان کا کھانا محفوظ کر دیا، اور جب وہ 100 سال کے بعد ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گدھے کی صرف ہڈیاں تھی، تو انہوں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گدھے کو دوبارہ اس کی ہڈیاں جوڑی، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، دیکھیے پوری بات بتائی، تفصیل سے بتائی۔ آپ لوگ بتائیں گے؟ چلیے ان لوگوں کو بھی دے دیجیے بھائی، کھڑے ہیں تو کم از کم ان کا حق وصول ہو۔ چلیے آپ تب تک سوچنے دیجیے، چلیے جلد بازی میں پڑ گئے، بیٹھ جائیں، جلد بازی میں نہیں پڑھتے بیٹا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو دونوں کو کیسے زندہ رکھا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے ذبح کرو اور ان کے 4 حصے بناؤ اور انہیں ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور ان کی ٹھیک ٹھیک، بس جزاک اللہ خیر، ادھر جانے دیجیے۔ 3 اور ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کی بوٹی کر کے پہاڑ سے رکھو، اور ان کی بوٹی۔ ٹھیک ٹھیک، وہ ایک بچاؤ۔ کچھ نوجوان توحید پر عمل کرنے کے لیے اپنا ملک کو چھوڑ کر ایک غار میں گئے، اور وہاں پر اللہ دوسری بات بتا رہا ہوں۔ 309 سال کے لیے سلا دیا، بہت اچھے، شاباش، انہیں دوبارہ پھر جگایا، زندہ کیا، ٹھیک۔ ہاں، اب دوسرا سوال۔ او اللہ کے بندو، ادھر سوال میری طرف سے جانے والا ہے، اس لیے میری طرف توجہ ہے نا۔ دوسرا سوال،
قیامت کے دن کے سلسلے میں 5 نام بتائیں قیامت کے دن کے، یوم الآخر کے 5 نام. اور وہی سب بچے ہیں پھر بھائی. باقی بیٹھے رہو. ہاں بتائیں. ادھر نہیں ادھر. ٹھیک ہے. يوم ہاں بتائیں بتائیں. يوم الآخر، جی يوم الساعة، قیامت، يوم الدين. بہت اچھی شاباش. چلو کافی ہے ان کو پہنچا دیا، چھوڑیے. بتائیں آپ بتائیں. بیٹھ جائیں بیٹا. يوم الآخر نمبر 1 يوم الآخر، نمبر 2 يوم القيامة، نمبر 3 يوم الحساب، نمبر 4 يوم الدين، نمبر 5 يوم الساعة. ارے کیا بات ہے، یوم الساعہ یوم بڑھا دی. کوئی بات نہیں، چلیے اچھی. نمبر 1 قیامت، نمبر 2 يوم الدين، نمبر ٹھیک اچھی بات، جزاک اللہ. ان کو آگے دیں. نمبر 1 قیامت، نمبر 1 قیامت، نمبر 2 ساعة. ٹھیک ہے دے دیجیے اب ان کو. جی جی يوم الوعيد، نمبر 4 اب نگاہ پڑ رہی ہے وہاں. دیجیے ادھر. ٹھیک شاباش شاباش بہت اچھے. نمبر دکھا دے بیٹا. يوم البعث، الساعة، يوم الدين، چلیے جی يوم القيامة. ٹھیک ہے اچھی بات، جزاک اللہ. تیسرا سوال آخری ہے نا. آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے 2 فائدے بتائیں. کاپی بند رکھیں بھائی. بس 3 کھڑے ہوئی ہیں، 2.5 کھڑے ہیں. 2 مکمل کھڑے، 1 آدھا کھڑا ہے. جی قیامت کے دن ایمان رکھنے کے دو یہ فائدے ہیں. ٹھیک اچھی بات، جزاک اللہ بیٹا بہت اچھے، حوصلہ کیا آپ نے. چلو ادھر. اللہ سے ثواب کی بڑھتی ہے اور گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اور اس کا فائدہ بہت اچھے. شکر اور ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صبر. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے شاباش. قیامت پر ایمان لانے سے انسان کو مصیبت پر صبر ہوتا ہے اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ہوتی ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت اچھے شاباش بہت اچھے ماشاء اللہ. چھوٹے بچوں نے تو اچھا کمال کیا. اب دیکھتے ہیں بڑوں کیا حال. ادھر آ گیا. نمبر 3 ہو گئے. ہاں چلیے. پہلا سوال بہت آسان سا. پیچھے والے جو 4-5 ہیں تھوڑی دیر ٹھہرے رہیں گے. پہلے ادھر سے ہم کھڑے رکھنا چاہتے ہیں. وہ 5-6 ہیں تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں آپ لوگ. پہلے ادھر آئے. 2 قطار اور تیسری قطار میں یہ 3 آپ کو چھوڑ کر ہے نا. آپ نہیں کھڑے ہوں گے. چلیے بتائیے بھائی یوم الآخر کو یوم الآخر کیوں کہتے ہیں؟ بہت آسان سا سوال ہے. آخرت کے دن کو آخری دن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی رات نہیں ہے. بہت اچھا. نہیں بس 2 کھڑے ہوئے بھائی، تیسرا نہیں. آپ بتائیں بھائی. کوئی رات نہیں. چلیے آپ لوگوں کا سوال گیا نہیں ہے. آپ کے ہے باقی. یہ پہلا ہی سوال مانا جائے گا. دوسرے ان لوگوں سے پہلا ہی سوال مان لو چھوڑ دیا گیا تھا ان کو. جان بوجھ کر کیا گیا. چلیے وہ کون سے عالم ہیں جنہوں نے قیامت کے دن کے 80 سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں؟ چلیے 3 کھڑے ہوئے بس. ہاں ہاں اچھا. آپ بتائیں بھائی. بہت اچھے. ان سے بھی پوچھ لیں. ابن کثیر. ٹھیک 80 سے زیادہ نام ذکر کیے. ٹھیک. دوسرا سوال قیامت پر ایمان میں کون کون سی چیزوں پر ایمان شامل ہے؟ کم از کم 4-5 بتائیں، زیادہ نہیں.
جی اچھی بری تقدیر پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان اور قیامت کے دن۔ اچھی بری تقدیر کہاں سے لے آیا یار اس میں آپ؟ چلیے ٹھیک، اچھی بات، آگے آگے بڑھیں ہو آپ گھبرا گئے تھوڑا سا، گھبرائیے نہیں، گھبرایا نہیں جاتا۔ بہت اچھے، بس بس اب اس کے علاوہ بیٹا کاپی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں نگاہ ہے میری، بتائیں۔ 3 ہی تک پہنچے، انہی والی پہنچا، ایک آدھا بھی نیا نہیں بتایا آپ نے، ٹھیک اچھی بات، جزاک اللہ، کچھ تو بتایا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، شاباش، بہت اچھے، شاباش۔ پہلا سوال ہوا ہے ابھی، ہاں کہ دوسرا ہو گیا؟ ہاں نہیں تو پہلے تو ان لوگوں کو زبردستی تھا معاملہ، بولتے ہی نہیں کبھی، تو ان کو بلوانا مقصد تھا۔ ہاں ایک سوال اور سب سے، ہاں بھی کسی کو خاص نہیں کرتا ورنہ وہ 1 سے 2 ہو گئے۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 6 قسم کی دلیلیں دی، ذکر کیا نا میں نے 6 قسم کی دلیلیں، 6 میں سے آپ صرف 3 بتائیں، جس میں سے واقعات نہیں بتانے جو ان بچوں سے پوچھا تھا، صرف 3 دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے قسم کھائی ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، دوبارہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کو آسانی ہے، بہت اچھے، شاباش، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کتنی بڑی بڑی چیز بنائی تو آپ بہت اچھے، شاباش، پیچھے 3 ہی کھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ قیامت ثابت ہونے والی ہے، اور کریشن ریسائیکل سے زیادہ آسان ہے، ریسائیکل کریشن سے زیادہ آسان ہے، اس لیے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جی جی جی، دنیا زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمیں زندہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بہت اچھے، اس نے اپنے لفظ استعمال کی، ریسائکلنگ، بہت اچھے، شاباش۔ اللہ نے دوبارہ تخلیق کی مثال بتائی، قسم کھا کر کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ جب پہاڑ بنا ہے تو انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے، شاباش شاباش۔ ہے ایک سوال اور کہ 3 ہو گئے؟ مردوں کو زندہ کرنے کے کئی واقعات اور ہیں بھائی، 1-2 اور سنا دیتے ہیں آپ کو چونکہ وقت ہے نا۔ ایک مرتبہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ بلایا کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام سنے ہیں نا؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات دیے تھے اس میں سے کوئی ایک معجزہ بتائیں۔ شاباش، لاٹھی، اس کی ضرورت ہے یہاں کہ نہیں؟ نہیں ہے نا، ٹھیک۔ لاٹھی سے کیا بن جاتا تھا بیٹا؟ ارے ادھر سے پوچھا بھائی، آپ بتاؤ جی، پیچھے سانپ بن جاتا تھا، معلوم ہے نا؟ ہاں، اژدہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر ملنے کے لیے، تو قوم نے کیا کہا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، لوگوں نے کہا موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو ایسے دیکھیں اپنی آنکھ سے۔ اللہ کو اللہ رب العالمین کو بندہ کب دیکھ سکتا ہے؟ دنیا میں دیکھ سکتا؟ ادھر بھائی توجہ میری طرف، اللہ کو دیکھ سکتے ہم لوگ؟ کہاں دیکھ سکیں گے؟ جنت میں، ہاں جنت میں، اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے کب؟ جب اللہ کو ایسی دیکھیں، اللہ ہم سے کہے کہ ہاں یہ ہم نے نبی بھیجا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے بہت بڑی غلطی تھی بنی اسرائیل کی، ڈھٹائی تھی، اللہ رب العالمین کے سامنے ڈھٹائی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ اللہ نے کیا سزا دی قرآن مجید میں؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، پوری قوم کو جتنے لوگوں نے کہا تھا اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، سب کو موت دے دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر زندہ کیا۔ ایک واقعہ یہ بھی گزر چکا ہے
ایک قصہ آپ جانتے ہوں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بنی اسرائیل ہی کا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اللہ کے بندو ادھر، بقرہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گائے کا قصہ ہے سورہ بقرہ میں، کیوں ہے؟ گائے کو بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے ذبح کروایا تھا، کیوں کروایا تھا یہ بتا دیں، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شاباش، کھڑے ہو کر بیٹا۔ بہت اچھے، شاباش۔ کسی کو یاد آیا بتائے گا کوئی آپ میں سے؟ اور کوئی نہیں یاد ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کا قاتل کون ہے پتہ لگایا جائے تاکہ اس کو سزا دیں۔ اچھا کون بتائے گا بھائی قاتل کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ موت کا بدلہ موت۔ کیا بات ہے بھائی، دیکھو یہ حاضر ہے بچہ ماشاءاللہ۔ قاتل کو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک ذریعہ اللہ نے بتایا ہے، ایک گائے ذبح کرو اور گائے کے جسم کا کوئی ایک حصہ لے کر کے مردے کو لگاؤ، چھواؤ خالی، بس وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو جو مر گیا تھا جب اس گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا، اس کو لگایا، زندہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ مردے کو اللہ نے زندہ کیا اور زندہ ہو کر کے اس نے بتایا مجھے فلاں نے مارا ہے، اور اس کے بعد پھر مر گیا، اتنا ہی کام تھا اس کا، پھر مر گیا۔ اور بھی واقعات ہیں، بس اتنا آپ کے لیے کافی ہے، دھیان رکھیں اس کا، اور اس پر یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں دلیل ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔